سمجھ آئے. وہ ایسی جماعت صرف ایسے نہیں جانا پڑے گا. انہوں نے ایسے نہیں سیرت اپنا لی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت کو شروع کیا, کافروں کو دعوت دے رہے ہیں, کافروں نے میرے آقا کو نظر میں لیا. حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں, توڑتے آتے ہیں, کہتے ہیں ظالموں اس کا قصور یہ ہے, یہ محمد قصوروار اس لیے ہے, یہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے. ظالموں ظلم کیوں کرتے ہو؟ کافر رکتے نہیں ہے. میرے نبی کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابو بکر کو پکڑ لیتے ہیں, اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. صرف یہی تک نہیں, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیار دیکھو, بے ہوش ہونے کے بعد میرے آقا کے نام کو چھوڑا نہیں. جب ہوش آیا میرے آقا کا پوچھتے ہیں قوم چھوڑ گئی کہ ہم کھڑے ہیں, ہم ابو بکر کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اسے ہوش آتا ہے اسی محمد کی بات کرتا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی تیار ہے, لٹکانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. کہتے ہیں خبیب اگر جان پیاری ہے تو ایک بات کر دے, آج تیری جان بچ جائے گی. وہ بات کیا ہے؟ صرف اتنا کہہ دے میری جگہ محمد ہوتے. ہے حضرت خبیب کا جواب سنیے, فرماتے ظالموں تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں میری جگہ محمد ہو. ظالموں میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا میرے نبی کے پاؤں میں کل تک یہیں تک نہیں. آج کے اس دور کے اندر ہر ایک کو اولاد پیاری ہوتی ہے, ہر ایک کو اولاد عزیز ہوتی ہے. میرے نبی نے اگر چلنے کا اعلان کیا ہے, صحابہ اکرام نے اپنے گھر خالی کر دیا. اگر کچھ نہیں ہے تو راتوں کو یہودیوں کی مزدوری کر کے کما کر کے جو جمع پوچھی ہاتھ میں آئی ہے آقا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ, دودھ پیتا بچہ لے آتی ہے, یا رسول اللہ یہ بچہ حاضر ہے. علماء فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے عورت میں اس بچے کا کیا کروں گا, یہ تو چھوٹا سا ہے. ایک مجاہد مجھے باقاعدہ اس کی حفاظت کے لیے وقت کرنا پڑے گا. تو وہ فرماتی یا رسول اللہ میں نے یہ مطالبہ تو نہیں کیا, اسے دودھ پلائیے, اس کے لیے مجاہد وقت دیجیے. یا رسول اللہ میں ڈھال نہیں دے سکتی, میں آپ کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ جب کافر کی تلوار ہے تو میرا بچہ سامنے کر دینا, میرا بچہ کٹ جائے, آپ پر آ چلا. ایسے لوگ آج میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے قادیانیت اور رافضیت کوشش میں لگی ہوئی ہے. الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج تک ناکام رہی ہے اور ناکام رہی ہے. قرآن پر حملہ کرنے کے بعد, صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے بعد جب کچھ نہیں ملا, آج مشائخ اور بزرگ جو کتابیں لکھ کر کے گئے ہیں فضائل اعمال کی صورت میں ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں, ان کو مشکوک بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں لکھی. اس وقت وہ بیمار تھے, ان کا دماغ درست نہیں تھا. نوجوانوں آج میں تمہیں پیغام دیتا ہوں, اگر بات صحابہ کی آ جائے, اگر بات صحابہ کی ہے, صحابہ کو سمجھنا ہو, صحابہ کو جاننا ہو, صحابہ کو پہچاننا ہو, تو کسی کتاب کو نہ اٹھائیے, کسی تاریخ کو نہ اٹھائیے, اللہ کا قرآن کھول لیجیے. اللہ کے قرآن تمہیں بتائے گا اولئک هم المؤمنون حقا کون تھے, وہ صحابہ تھے. اولئک هم المفلحون کون تھے, وہ صحابہ تھے. اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کی اس شان کو دیکھتے ہوئے, ان کے اس مقام کو دیکھتے ہوئے میرے جیسا کم علم بھی اگر قلم اٹھاتا ہے تو یہ کہنے سے مجبور ہو جاتا ہے. بے ایمانوں کی میں بات نہیں کرتا, بے ایمانوں کی میں بات نہیں کرتا, کرتے ہیں احترام صحابہ کا ایمان والے. زمانے میں کسی میں ہمت نہیں وہ ہمیں روک سکے, انشاءاللہ مرتے